بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نہ صرف اسے سبسکرائب کیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے گا، اور اس پر جو آل والا جو آپشن ہے اس کو کلک کیجئے گا، ساتھ ہی ساتھ لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یو اے ای میں اور بالعموم اور خاص طور پر ابو دھابی کی جو ریاست ہے، جو ایمریٹ ہے، وہاں پر اس وقت وہ لوگ جو قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ وہ اچھی خبر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو ان کے صدر ہیں، شیخ محمد بن زائد ال نہیان، وہ ابو دھابی کے رولر بھی ہیں، یعنی ابو دھابی کے حکمران بھی ہیں۔ تو بطور حکمران ابو دھابی، جسے ہم ابو ظبی بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک ڈکری یا ایک فرمان جاری کیا ہے جس کے تحت اب قیدیوں کو کچھ ایسی سہولیات میسر ہوں گی جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ اس فرمان کے مطابق اب وہاں پر ابو دھابی کے اندر جیلوں میں قید جتنے بھی قیدی ہیں، اب وہ جو ہے ان کو انڈر کر دیا گیا ہے پریزن اتھارٹی یا پریزن ڈپارٹمنٹ کے نیچے۔ پہلے وہ پولیس وہ سارا کچھ دیکھتی تھی، کرتی تھی، جو بھی لوگ وہاں قانون کی قید میں مختلف جرائم میں وہاں پر قید ہوتے تھے۔ اب اس کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا انہوں نے کسی عام معافی کا اعلان کیا ہے؟ ایسا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان قید میں چلا جاتا ہے تو عام طور پر اس کو اپنی قید کاٹنا ہوتی ہے، چاہے وہ 1 مہینے کی ہو، چاہے وہ 1 سال کی ہو یا 10 سال کی ہو۔ اس دوران اگر وہ قید تنہائی اس کو سنائی گئی ہے تو وہ تنہائی میں قید کاٹتا ہے، لیکن اس فرمان کے تحت اب پریزن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے نیچے تمام قیدی آ جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ اعلان جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب جتنے بھی لوگوں کو یہ سزا، یعنی ایک لحاظ سے قیدیوں کو بھی جیل کے اندر سزائیں دی جاتی ہیں اگر ان کا رویہ ٹھیک نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ ان کو مار پیٹ کی جائے، ان سے سہولیات لے لی جاتی ہیں۔ اگر ان کو ٹیلی فون کرنے کی اجازت ہے گھر، تو وہ ان سے لے لی جاتی ہے۔ ان کی ملاقات اگر ہفتے میں 1 بار ہے تو وہ ہو سکتا ہے مہینے میں 1 بار کر دی جائے۔ یہ تمام ان کے رویوں پر منحصر ہوتا ہے، قیدیوں کے رویوں پر۔ میں نے آج دن تک اس طرح کی اطلاعات میرے علم میں نہیں آئی کہ یو اے ای کے کسی بھی جیل میں قیدیوں کے ساتھ کوئی غیر انسانی یا غیر اخلاقی سلوک کیا جاتا ہو، جیسا کہ بعض ممالک میں ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج کل ہم سنتے ہیں روزانہ کہ عمران خان کے ساتھ اٹک جیل میں وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو سلوک ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں۔ یہاں پر اب یہ ہے کہ ان کے لیے کریکشنل سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر ان کو ریہیبلیٹیشن، یعنی ان کو دوبارہ ان کے لیے باقاعدہ کلاسز ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ روزانہ لیکچرز دیے جائیں گے کہ وہ جب جیل سے باہر جائیں تو ایک بہتر اور اچھا شہری، چاہے وہ کسی ملک کے بھی شہری ہیں، ایک اچھا انسان وہ بن جائیں، بجائے اس کے کہ جس طرح عام طور پر جیلوں میں ہوتا ہے کہ جناب جیل سے جب قیدی باہر آتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ جیل میں جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کی تعلیم جرائم کے حوالے سے میٹرک ہوتی ہے، اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس نے ماسٹرز کر لیا ہوتا ہے، یعنی اس کو مزید جرائم پیشہ افراد ملتے ہیں اور وہ جرائم کی دنیا میں بہت آگے چلا جاتا ہے۔ یعنی جیل اس کے لیے جرائم کے حوالے سے ایک درسگاہ کا کام دیتی ہے۔ لیکن یو اے ای میں اب قانون کے تحت، یعنی اب جیل کے اندر سزائیں نہیں دی جائیں گی جیل کے اندر، بلکہ قیدیوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کی اصلاحات کی جائیں گی، ان کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے ان کو لیکچرز دیے جائیں گے، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے گا، اور اب ان کو کریکشنل سینٹرز کہا جائے گا۔ اور خاص طور پر جو زور دیا جائے گا جوونائل پریزنرز پر، جو لوگ جو کم سن، یعنی 18 سال سے کم عمر، 17، 16، 15، 14 سال کے جو عمر کے بچے یا بچیاں
کسی جرم کی وجہ سے وہاں، ایک تو خیر ان کو پہلے ہی الگ رکھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اس طرح کے مواقع دیے جائیں گے کہ اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم حاصل کریں، اگر وہ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں ان کو ہنر سکھایا جائے گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیل کے اندر موجود جتنے بھی قیدی ہیں، مرد و زن، یعنی میل فیمیل، ایکسپیٹس، اماراتی، کسی بھی ملک کے جو قیدی ہیں ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ اور اس خبر کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اہمیت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں یا تو جو خود اس وقت یو اے ای کی کسی جیل میں قید ہیں، یا جن لوگوں کے عزیز و رشتہ دار یا کوئی قریبی عزیز جیسے والد، بھائی، بہن، کوئی بیٹا، دوست، کزن وغیرہ اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں، تو یقینی طور پر یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔